اور داؤد نوب میں اخی ملک کاہن کے پاس آیا اور اخی ملک داؤد سے ملنے کو کانپتا ہوا آیا اور اس نے کہا تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں؟ اور داؤد نے اخی ملک کاہن سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک کام کا حکم کر کے کہا ہے کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو، سو میں نے جوانوں کو فلاں فلاں جگہ بٹھا دیا ہے، بس اب تیرے ہاں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں روٹیوں کے 5 کرتے یا جو کچھ موجود ہو دے۔ کاہن نے داؤد کو جواب دیا میرے ہاں عام روٹیاں تو نہیں پر مقدس روٹیاں ہیں، بشرطے کہ وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہوں۔ داؤد نے کاہن کو جواب دیا سچ تو یہ ہے کہ 3 دن سے عورتیں ہم سے الگ رہی ہیں، اور اگرچہ یہ معمولی سفر ہے تو بھی جب میں چلا تھا تب ان جوانوں کے برتن پاک تھے، تو آج تو ضرور ہی وہ برتن پاک ہوں گے۔ تب کاہن نے مقدس روٹی اس کو دی کیونکہ اور روٹی وہاں نہیں تھی، فقط نظر کی روٹی تھی جو خداوند کے آگے سے اٹھائی گئی تھی تاکہ اس کے عوض اس دن جب وہ اٹھائی جائے گرم روٹی رکھی جائے۔ اور وہاں اس دن ساؤل کے خادموں میں سے ایک شخص خداوند کے آگے رکا ہوا تھا، اس کا نام ادومی دوئگ تھا، یہ ساؤل کے چرواہوں کا سردار تھا۔ پھر داؤد نے اخی ملک سے پوچھا کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں؟ کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لایا کیونکہ بادشاہ کے کام کی چلتی تھی۔ اس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تو نے ایلا کی وادی میں قتل کیا کپڑے میں لپٹی ہوئی افود کے پیچھے رکھی ہے، اگر تو اسے لینا چاہتا ہے تو لے، اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ داؤد نے کہا ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں، وہی مجھے دے۔ اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ اکیس کے پاس چلا گیا۔ اور اکیس کے ملازموں نے اس سے کہا کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں؟ کیا اسی کے بارے میں ناچتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں اور جات کے بادشاہ اکیس سے نہایت ڈرا، سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑھ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور اپنے تھوک کو اپنی داڑھی پر بہانے لگا۔ تب اکیس نے اپنے نوکر سے کہا لو یہ آدمی تو سیڑھی ہے، تم اسے میرے پاس کیوں لائے؟ کیا مجھے سیڑھیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سیڑھی پن کرے؟ کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا؟ آمین۔